السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افسوسناک جو آپ تک پہنچ چکی ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی شہاب الدین صاحب علیہ رحمہ، ان کا انتقال ہوا اور ان کی تدفین سے بھی فارغ ہو کر کے ہم آئے ہیں۔ حضور صاحب سجادہ قائد ملت حضرت سید محمود اشرف صاحب قبلہ کے دولت خانہ پہ تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کرام، سابق شیخ الحدیث جامعہ اشرف سابق صدر افتاح جامعہ اشرف اور موجودہ شہر قاضی تاج محل حضرت علامہ مولانا مفتی رضا الحق صاحب قبلہ، اور ہمارے استاد گرامی صدر افتاح جامعہ اشرف حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالخالق صاحب، اور حضرت علامہ مولانا سیف خالد صاحب، اور ہمارے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی نظر الباری صاحب اور حضرت مولانا رہبر صاحب اور حضرت مولانا شبیر راج محلی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ چونکہ ہم سب کسی نہ کسی تعلق سے حضرت مفتی صاحب قبلہ سے جڑے ہوئے، ہم سب شاگرد ہیں، اور حضرت ان کے استاد بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ہی مفتی تھے اور وہ نائب مفتی تھے، اور حضرت بھی ان کے ساتھ کافی وقت گزارے ہیں۔ تو ان تمام حضرات سے حضرت مفتی صاحب قبلہ کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرت مفتی صاحب قبلہ کے استاد بھی ہیں اور آپ کے ساتھ وہ رہے ہیں دارالفتہ میں، تو حضرت کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیسی شخصیت تھی، ان کا علمی مقام کیسا تھا، کیا آپ بہتر بتا سکیں؟ جامعہ اشرف میں حضور شیخ اعظم سے میرا تبرک ہوا 1990۔ اس وقت مفتی شہاب الدین صاحب جلالین شریف، مشکوٰۃ شریف، سراجی، یہ سب کتابیں پڑھنے کے لیے میرے پاس مشکوٰۃ شریف، جلالین شریف، سراجی، شرح یہ کتابیں میں نے پڑھی۔ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں، کچھ استاذ اچھے ہوتے ہیں جو شاگردوں کو اچھا بناتے ہیں، اور کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں وہ خال جو استاذ کو اچھا بناتے ہیں۔ وہ اپنی ذہانت کی بنیاد پر اور اپنی محنت، لگن، چونکہ وہ سبق پڑھنے سے پہلے خود مطالعہ کرتے ہیں اور ذہانت کی بنیاد پر اس سے پوچھے، اس کے سامنے پہلے سے ہی کیا کرتے ہیں۔ اور درسگاہ میں جب وہ طلبہ بیٹھتے ہیں، ایسے طلبہ تو چونکہ پہلے سے وہ تیار ہوتے ہیں، وہ آدھا تقریباً تیار ہو چکے ہوتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ استاذ کو مجبور ہونا پڑتا ہے کہ وہ مطالعے کا ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس طریقے سے استاذ کو ایک اعتبار سے شاگرد مہمیز لگا دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ مفتی شہاب الدین اشرفی صاحب اللہ شکر ایسے طلباء میں رہے کہ جو نہایت ہی لگن اور محنت کے ساتھ انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اور وقت کی پابندی کی میں بات کروں، میں سمجھتا ہوں کہ حاضری رجسٹر میں 99% حاضری کہیے تو بالکل بجائے۔ بیمار ہوتے تھے تو غیر حاضری سمجھیے، ورنہ کبھی بھی غیر حاضری ان کی طرف اور گھنٹی لگی اور سب سے پہلے یہ حاضر۔ درسگاہ میں طلبہ عبارت خانی میں کتراتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں، اب پڑھو، یہ سب ہوتا ہے۔ ان کا حال یہ تھا کہ
ان سے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں پاتا تھا، بس شروع ہوتی ہی بس عبارت شروع ہوتی، اور اگر عبارت خانی میں کہیں چوک ہوئی تو اشارہ کر دینا کافی ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر طلبا کا حال کیا ہوتا ہے اس وقت بھی اور آج بھی، جب پڑھ دیا بھائی رفع کیوں پڑھا، اب نصب پڑھ دیا، ابھی نصب کیوں پڑھا تو اب جر پڑھ دیا، تو بھائی اب چوتھا تو ہے ہی نہیں، اب کیا پڑھو، سمجھ میں؟ تو معاملہ یہ ہے کہ محض اشارہ کر دینا، تنبیہ کر دینا یہ کافی تھا، ماشاء اللہ سے، اور وقت کے پابند تھے، یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ انہوں نے اعلیٰ نمبروں سے کامیابی حاصل کی، اور جب حضور شیخ اعظم کو استاذ کے تقرر کی صورت پیش آئی تو انہوں نے فرمایا مجھ سے جامعہ اشرف کے طلباء میں میری خواہش یہ ہے کہ ایسے طلباء پیدا ہو باصلاحیت کہ وہ جامعہ اشرف جامعی اساتذہ سے چلتے ہیں، یہ ہماری دلی خواہش ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ایسی جگہ طلباء میں نام لیا حضرت نے جو ہے نا اس وقت سے لے کر جامعہ اشرف میں جو ان کا تقرر ہوا تو ان کے تقرر کی تجویز سب سے پہلے آپ نے جی اس میں کوئی دو رائے حضرت یہ تو واقعی طالب علم کا دور تھا ان کا، جو انہوں نے آپ نے اس کے بعد میں بتاتا ہوں، جی پڑھاتے رہے اور ماشاء اللہ ایسا نہیں کہ یہ کتاب ہوتا ہے نا اساتذہ نہیں، اچھا ابھی رہنے دیجیے اگلے سال دیجیے گا، ہے نا بعد میں دیجیے گا، انہوں نے کبھی کسی کتاب کا انکار نہیں کیا، محنت سے پڑھانا، اور جب شعبہ افتاء کا معاملہ آیا مفتی الدین صاحب تقریباً 1998 کی بات ہے شاید یہ، تو 1998 میں الدین صاحب وہاں سے باہر شاد تشریف لے گئے، 2002 اس کے بعد جو ہے نا یہ مسئلہ آیا کہ دارالفتہ کی ذمہ داری کون سا، حضور شیخ اعظم نے مجھے اپنے قیام گاہ میں بلانے کے بعد اس سے یہ پوچھا کہ مولانا آپ فتویٰ لکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ حضور فتویٰ آپ کی نوازش ہوگی میں لکھ دوں گا، یہ فتوی کی کتابیں پڑھتے ہیں فتویٰ لکھ دیں گے، نہیں آپ دارالفتہ میں بیٹھیے، اور ساتھ میں مولانا شہاب الدین کو آپ پاس میں ابھی پہلا رجسٹر جو جامعہ اشرف کا ہے ناقل فتویٰ کے حساب سے پہلا فتویٰ جو ہے جو نقل کیا ہے اس میں تحریر مولانا مفتی شاہ، تو وہ بیٹھتے اور اس کے بعد دیکھیے کچھ ہوتا ہے کیا، کہیں کسی کو لو لگانے کی ضرورت ہوتی ہے، شولے جو والا بن جاتا ہے، سمجھ میں آنا ہے، کسی کو رگڑتے رہو سمجھ میں آئے گا، تو پھر تب بھی جو ہے نا بات نہیں ہو پاتی، سمجھ میں۔ کچھ ہی دنوں میں نے دیکھا ماشاء اللہ یہ فتویٰ لکھتے تھے، اس کے بعد مجھے دکھاتے تھے، تصدیق کرتے تھے، تو اکثر ایسا ہوا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں پیش آئی کہ ایسا بھی ایسا کر دیا، البتہ یہ ہوتا تھا کبھی کبھی کہ ایسا ہے کہ چونکہ مفتی کو حالت زمانہ کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، تو کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان سوالات کا جواب نہ دینا ہی جواب ہے، سمجھ میں نا، تو ایسے سوالات کو رکھ دیے تو میں اب ڈال دیا، سمجھ میں، تو اس طریقے سے وہ آگے بڑھتے رہے ماشاء اللہ، اور کافی جو ہے نا وہ مسلسل ایک خاص بات ہے، جب سے وہ لکھنا شروع کیا انہوں نے تسلسل کے ساتھ لکھا، اور دارالفتہ سے مجھے رہے، ایک وقت آیا شیخ الحدیث بھی بنے، اپنے صدر شعبہ افتاء کی جو ہے نا وہ ذمہ داری بھی انہوں نے سنبھالی، اس درمیان میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں کی تعداد میں اور شوق بہت تھا کتابوں کے مطالعے کا، شروع سے خاص بات
से शागिर्दों पर असातिज़ा को नाज़ नाज़ होता है। हाँ जी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल इल्म के लिए वक्फ कर दिया। गाँव में भी आते थे तो अपने घर से मस्जिद आते थे और मस्जिद से घर जाते थे, इस बात की सभी गवाही देते। कभी उनको चौक पे या दुकानों में या इधर उधर खड़े हुए लोगों ने नहीं देखा। यहाँ भी आते थे तो किताबों का मुताला ही करते रहते थे। और जामिया अशरफ में भी उनको देखा गया कि या तो दारुल में बैठे हैं या अपने घर पे गए, थोड़ा देर रहे, उसके बाद मस्जिद आए। उनकी जो ज़िंदगी थी हज़रत, देखने वालों को यूँ महसूस होता कि बहुत सादगी पसंद थे और सादा ज़िंदगी थी, लेकिन उनके इल्मी मकाम को जो है आप लोग अच्छे से जान सकते हैं। तो फ़नी एतबार से और इल्मी एतबार से जो उनकी शख्सियत थी उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें ताकि लोगों को मालूम हो सके। ये बात तो मैंने एक बात कह दी ना मतलब कि देखिए एक होता है कार व कसरत। आदमी इल्म के मशगले से जुड़ा हुआ रहता है, तदरीस से, अगर असल सूर कायम रहे उसमें कमाल हासिल हो जाता है, और उसमें जब जहानत हो, लगन हो, उसमें और बाकमाल होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी दलील है उनके बाकमाल होने की कि उनके जितने भी शागिर्द हैं, है ना, सारे शागिर्द उनसे बहुत मुतमईन थे और बहुत एतमाद करते थे और अपने मसाइल जो उनके लिए नाहल होते थे और उन मसाइल के लिए जब वो रुजू करते थे तो मुतमईन भी होते थे। तो इस सिलसिले में मेरे ख्याल से उनके तासुरात ज़्यादा बेहतर होंगे, नहीं ना, क्योंकि उनके तस्ला से जो है ना फैज़ याफ्ता है, तबीयत याफ्ता, तो जो इल्मी इक्तिसाब किया है उन्होंने तो उससे जो है ना मुफ्ती साहब